بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ماڈیول میں ہم کچھ مزید بایولوجیکل فیکٹرز جو انفلوئنس کرتے ہیں سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کو، اس کو زیر باس لائیں گے۔ اس میں پیری نیٹل ڈیولپمنٹ ہے۔ پیری نیٹل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈیورنگ چائلڈ برتھ کچھ ایسے عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیلئر ٹو پروگریس، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مریض یعنی مدر ذہنی طور پر تیار ہو اور پھر یقینی امر ہے کہ اس کی برتھ میں کچھ زیادہ پرابلمز نہیں ہوتی، لیکن اگر مدر ذہنی طور پر تیار نہیں یا خوف زدہ ہے یا فرسٹ لیبر ہے، تو اس میں بھی ایسا ممکن ہوتا ہے کہ کچھ خوف ذہنی طور پر طاری ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس لیبر میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ جسمانی کیفیات ایسی ہوتی ہیں، کچھ سیکریشنز ہیں جن کا باقاعدہ سے جسم کے اندر جاری ہونا ضروری ہوتا ہے اور وہ بر وقت اس طرح سے فلو سے جاری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس پروسیس میں پرابلم ہو سکتی ہے، اور اس پرابلم سے بہت سارے اثرات بچوں پر منتقل ہوتے ہیں۔ ان کی ذہنی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے، ان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس پروگرس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں نروس سسٹم کا افیکٹ ہونا ہے، اور نروس سسٹم کا افیکٹ جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی بچے کے برین پر ہوتا ہے، اور ذہنی طور پر کوئی بھی ڈس آرڈر، لائٹ ڈس آرڈر یا کوئی اور بیہیورل پرابلم یا اسی طرح سے کوئی اسپیچ میں پرابلم وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بریدنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ چائلڈ برتھ جب ہو اس وقت بچہ یعنی جب پیدا ہو تو اس کے سانس لینے میں اسے دقت محسوس ہوتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں اور اس کی کئی علامات ہوتی ہیں کہ بچہ ٹھیک طرح سے سانس نہیں لے پاتا، اور اس کی وجہ اس کی برتھ کی نوعیت ہے کہ پراپر جو ایک نیچرل وے ہے اس طرح سے اگر برتھ پذیر نہ ہو تو اس کے یعنی ڈیلے آف دا برتھ جو ہے نا وہ اس کا ذریعہ ہوتا ہے، اور سانس کے اندر پرابلم بعد کی جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے اس پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سانس تنگ ہونے کی صورت میں اس کی آکسیجن کم ہو جاتی، اور آکسیجن کم ہو جانے کی وجہ سے اس کی باڈی کے سیلز پوری طرح سے نشو و نما نہیں پا سکتے، اور ان کے اندر باقی جسم کے اندر جو سیلز ہیں، دماغ کے اندر جو سیل ہیں، ان کے اندر جو کوآرڈینیشن ہے وہ پوری طرح نشو و نما نہیں پا سکتے، تو جو اس کی ذہنی صحت کی خرابی کا باعث بھی بن سکتے ہیں، اس کی فزیکل جو پرابلم ہے اس کا پیش خیمہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈیورنگ برتھ یعنی بلیڈنگ کا زیادہ ہونا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے بلیڈنگ رک نہیں رہی، بلیڈنگ کو کنٹرول کرنے میں کچھ ڈیلے ہو گیا، تو اس وقت بلیڈنگ کا زیادہ ہو جانا، بچے میں بلیڈنگ کا زیادہ ہو جانا بچے کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ بلڈ کی ایک خاص مقدار باڈی کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اس میں اگر شروع سے ہی کچھ کمی واقع ہو جائے تو اس کو میک اپ کرنا، اگر اس کو بر وقت پہچان لیا جائے
اس کمی کو جانچ لیا جائے اور اس کو میڈیکل کیئر مل جائے، پھر تو یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. لیکن اگر اس پر نظر نہ ہو تو اس کے اثرات بچوں کی جو صحت ہے اس پر پڑ سکتے ہیں. اسی طرح سم ٹائم ہوتا ہے کہ ریپڈ لیبر کے نتیجے میں عام طور پر جو لیبر ٹائم ہوتا ہے وہ 6 آور سے آن ورڈ ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم بہت یعنی کم وقت میں لیبر کے نتیجے میں بچہ جنم لیتا ہے. اس دوران بچے کے اندر جو ایک خاص تبدیلی واقع ہونا ہوتی ہے وہ ہو نہیں پاتی، اور اس بچے میں وہ کمی رہ جاتی ہے، اور وہ یعنی بہت تیز رفتاری کے ساتھ اپنے یعنی ایک اسپیسیفک وقت میں اس پروسیس میں گزرنے کے بعد اپنے اس جنم کو مکمل کرتا ہے، تو پھر تو درست ہے. لیکن اگر اس میں کوئی قبل از وقت پیدائش کا امکان ہو تو وہ اس کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے. اور اس کو ہمیں اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی کوئی میڈیکل پرابلمز ہیں جو مدر کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور اس کا اثر بچے کی پیدائش پر ہوتا ہے، اس کی ڈیلے میں یا اس کے جلدی ہونے میں. اور پیدائش کے وقت میں کچھ میڈیکیشنز کا زیادہ استعمال بھی اس بچے کی صحت کے لیے اثر انداز ہو سکتا ہے. بعض اوقات بے ہوشی یا جسم کے کچھ حصوں کو سن کر دیا جاتا ہے اور انجیکشن دے دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈیلیوری نارمل نہیں ہو پاتی اور اس میں کوئی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، اور جس کا اثر بچے کی صحت پر ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار دس ماڈیول.